ماجدہ جسے لگتا تھا کہ وہ اپنی سہیلی نرگس کے سامنے ایک اچھا امیج بنا کے رکھے گی، آج اس کا یہ گھمنڈ بھی پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے۔ جب نرگس ماجدہ اور مناہل کی باتیں سن لیتی ہے اور اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ جس کو میں نے اپنی بچپن کی سہیلی بنا کر رکھا وہ اس طرح کی ہوگی، میں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ولید جیولری کی بات کرتا ہے اور وہ بات کرنے کے بعد مناہل باہر آ جاتی ہے تو وہیں پر ماجدہ آتی ہے مناہل کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ تم نے جو مجھے ان لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے یہ میں کبھی نہیں بھولوں گی اور نہ ہی تمہیں بھولنے دوں گی۔ ماجدہ مناہل کو کھڑی کھوٹی سنانے کی کوشش کرتی ہے تو وہیں پر مناہل بھڑکتی ہے اور ماجدہ کے ہاتھ اپنے گلے تک لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آپ میرا گلا ہی دبا دیں، اس سے آپ کی جان کو بھی سکون مل جائے گا اور مجھے بھی ان تمام تر اذیتوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ماجدہ جو کہ اپنے ہاتھ پیچھے لے جاتی ہے اور بھڑکتی ہے، کہتی ہے کہ یہ ڈرامہ کرنے کی کوشش نہ کرو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا اور یہ تمہارا اپنا گھر نہیں ہے جہاں پہ تم اتنا چیخ چیخ کر بول رہی ہو۔ چیخ چیخ کر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو کہ میں تم پر بہت زیادہ ظلم ڈھاتی ہوں اور میں بہت زیادہ ظالم ہوں، یہی ثابت کرنا چاہتی ہو نا تم؟ بس بہت ہوا، میں اب تمہارے مزید اس طرح کے ڈرامے برداشت نہیں کروں گی، اپنی حد میں رہو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ جیسے ہی ماجدہ مناہل کو یہ سب کچھ کہہ کر اپنا منہ پیچھے کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ نرگس وہاں پر موجود کھڑی ہو کر تمام تر باتیں سن چکی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ مناہل کی بھی یہ بات سن چکی ہوتی ہے جب مناہل اپنی پھوپھو ماجدہ سے کہتی ہے کہ آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کرنا تھا وہ کر دیا ہے، آپ نے میرا دل چھلنی تو کر دیا ہے، زخموں سے تو بھر دیا ہے، اب آپ کو اور مزید کیا چاہیے؟ وہیں پر دوسری طرف ماجدہ کی باتیں سننے کے بعد نرگس پوری طرح سے اداس ہو جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ مناہل کسی بھی صورت ولید سے شادی کے لیے حامی نہیں بھرے گی۔ نرگس پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوتی ہے کہ آتا ہے ولید اور آ کر اپنی والدہ کو اس طرح سے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخرکار ایسی کیا بات ہے جو وہ اس قدر پریشان نظر آ رہی ہیں۔ نرگس اپنے بیٹے ولید سے کہتی ہے کہ میں تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں تمہاری خوشیاں دیکھوں، تمہیں میری بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ ولید اپنی والدہ نرگس سے کہتا ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں مناہل سے محبت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نرگس کہتی ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں، لیکن تم میری تکلیف کو آخرکار کیوں نہیں سمجھتے؟ تمہیں میری تکلیف کیوں نہیں نظر آتی؟ اگر اب وہ تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں؟ اب تم ساری زندگی اس کے نام پر تو بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ ولید اپنی والدہ نرگس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو پریشان اور اداس نہیں دیکھ سکتا، جیسی آپ کی مرضی، جو آپ کرنا چاہیں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ولید اس بات سے انجان ہوتا ہے کہ مناہل باہر کھڑی ہو کر تمام تر باتیں سن رہی ہوتی ہے اور جب وہ یہ تمام تر باتیں سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان اور غم زدہ ہو جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کہیں میں نے ولید کو انکار کر کے کچھ غلط تو نہیں کر دیا۔ وہیں پر دوسری طرف زارا جو کہ اپنی ساس عارفہ سے کہتی ہے کہ نمو کے سسرال والے تو بہت ہی امیر ہیں جو حق مہر میں ہی 25 سے 30 لاکھ کا سونا دے گئے۔ اس بات پر عارفہ کہتی ہے زارا سے کہ ہاں ہاں، صرف سونا ہی نہیں بلکہ 10 لاکھ کا چیک بھی دے کر گئے ہیں، اور اتنا ہی نہیں، نمو اگر مزید پیسے فرحان سے مانگے گی تو وہ اسے وہ بھی دے دے گا۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد زارا کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میں نے آخرکار ان کنگالوں کے ساتھ شادی کیوں کی۔ ساتھ ہی اسے اپنا 5 لاکھ کا چیک بھی یاد آ جاتا ہے جو حنان نے اسے حق مہر کے طور پر دیا تھا، اور وہی حق مہر کے طور پر دیا ہوا چیک جو حنان پہلے سے ہی غائب کر چکا تھا۔ زارا ان باتوں کو سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ حنان پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو زارا بات کو پلٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کیا ہوگا، کس طرح سے سچائی آئے گی حنان کی زارا کے سامنے، جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل پتھر دل۔